بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت خشتم، مضمون اسلامیات، باب دوم، ایمانیات اور عبادات۔ اس باب میں ایمانیات اور عبادات کے متعلق بحث کی جائے گی اور اس کے پڑھنے کا مقصد ایمان و عقائد مضبوط کرنا، آخرت کے متعلق مفہوم واضح کرنا اور بچے کی شخصیت نکھارنا، اس کے کردار کو سنوارنا تاکہ وہ معاشرے میں ایک ذمہ دار شخص بن کر ابھر سکے۔ اس چیپٹر کا پہلا سوال ہے کہ عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کریں۔ تو ہم نے اس کی وضاحت کرنی ہے اور آپ یہ دیکھیں پہلا باب ہے، اس کا نیچے آپ پہلا پوائنٹ نوٹ کریں، عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار۔ عقیدہ آخرت، عقیدہ سے مراد وہ پختہ نظریہ اور یقین ہے جو کسی شخص کے دل اور دماغ میں بیٹھا ہوا ہو، جبکہ آخرت اس عارضی زندگی کے بعد میں آنے والی دوسری زندگی کا نام ہے۔ چنانچہ عقیدہ آخرت سے مراد ہے کہ انسان اس بات کا پورا یقین رکھے کہ اس زندگی کے خاتمے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، جس کا آغاز ہر انسان کی موت سے ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو کائنات فنا ہو جائے گی۔ دوبارہ سور پھونکے جانے پر تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ یہ زندگی ابدی اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ قرآن مجید میں موت و حیات کی تفصیل خود اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ کیف تکفرون، کیسے تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ تعالیٰ کا، وکنتم حالانکہ تم امواتا مردار تھے، فاحیاکم پس اس نے تم کو زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم تم کو مارے گا، ثم پھر یحییکم تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں، کیسے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم پہلے مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تم کو مار دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں تک یہ پہلا سوال ختم ہو رہا ہے، لیکن خالی پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی، میں آپ کو مزید اس کی وضاحت دے دوں کہ عقیدہ، جو لفظ عقیدہ یقص سے نکلا ہے جس کا معنی ہے گرا لگانا، اپنے یقین کو پختہ کرنا، اپنی وہ سوچ، وہ نظریہ جو آپ کے دل و دماغ پر بیٹھ گیا ہے اس کو آپ نے پختہ کرنا ہے اور اس پر اپنی گرہ لگا لینی ہے، اس پر اپنے یقین کو جو ہے وہ پکا اپنا یقین کر لینا ہے، اس طرح وہ عقیدہ کہلائے گا۔ اب عقیدہ آخرت کی وضاحت کرنی ہے تو عقیدہ آخرت سے مراد، اسی میں آپ دیکھیں یہ پوائنٹ کچھ نظر آ رہے ہیں آپ کو، وہ میں ان کی آپ کو نشاندہی کرتی ہوں۔ ان پوائنٹ پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ ایک تو آخرت، پہلے آپ نے آخرت کو دیکھنا ہے کہ آخرت ہے کیا، یعنی یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے، ہم نے چند پل یہاں رہنا ہے، اپنی مقرر مدت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے وہ مدت پوری کر کے ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ جیسے ہم سے پہلے دنیا ہزاروں سال ایک سرکل بنا ہوا ہے دنیا کا، وہ لوگ دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں اور آج تک ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ ہم سے پہلے بھی ہمارے آباء و اجداد دیکھیں، وہاں اب اس دنیا میں نہیں رہے اور ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہ اس عارضی زندگی کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو اس چھوڑ جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے مراد ہے دوسری زندگی۔ جب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمیں دوبارہ جو ہے وہ زندگی دی جائے گی، اس زندگی کو کیا کہتے ہیں، آخرت، یعنی دوسری زندگی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، نیچے آپ پیرا نمبر 2 کو دیکھیں،
قیامت کے دن اب ہم نے یہ وہ اجزاء ہیں عقیدہ آخرت کے جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان اجزاء پہ ہم کس طرح یقین کریں، اور کون کون سے وہ اجزاء ہیں جن پہ آخرت کی یعنی عقیدہ آخرت کے وہ کون سے اجزاء ہیں آخرت کے جن پہ ہم نے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ایقان کو مضبوط کرنا ہے، وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ تو وہ کون سا ہے؟ پہلے آپ اوپر یہ پیرا نمبر 2 پہ دیکھیں، یہ دیکھیں قیامت لفظ لکھا ہوا ہے نا۔ قیامت کے دن جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، تو اب آپ نے اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ ایمان بالآخرت کا پہلا یہ جز ہے جس پہ ہم نے اپنے یقین کو پختہ کرنا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، ہر ذی روح نے اس موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چلے جانا ہے۔ جیسے سورہ القاریہ کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ روز قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف کو اللہ کی طرف سے حکم ملے گا، تو وہ سور پھونکیں گے جس کی آواز کی شدت درجہ بدرجہ اتنی شدید ہو جائے گی کہ کائنات پر لرزہ طاری ہو جائے گا، اور وہ لرزہ اتنا عظیم ہوگا کہ پہاڑ بھی ریزہ ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے اور کائنات ختم ہوتی جائے گی، غرض یہ کہ تمام مخلوق فنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا نا کہ پہاڑ، یہ کائنات، ہر چیز دنکی ہوئی روئی کی مانند جو ہے وہ اڑنے لگے گی، یعنی یہ فنائیت جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ قیامت، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا، ختم ہو جانا، ہر چیز کا فنا ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیامت۔ اب اس چیز پہ ایمان کو پختہ کرنا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کا پہلا جز۔ پھر اب اس کا اگلا جز دیکھیں کہ دوبارہ سور پھونکے جانے پر تمام مخلوق جو ہے وہ کو زندہ کیا جائے گا، اور میدان حشر میں اللہ کے حضور اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اب دوسرا کیا ہے؟ روز حشر پر ایمان لانا۔ پوائنٹ نمبر 2، میدان حشر پر ایمان لانا، اس پر یقین کرنا۔ حشر کا معنی کیا ہے؟ اس کو سمجھیں۔ حشر کہتے ہیں اکٹھا کرنے کو۔ اس کا اصطلاحی معنی کیا بنے گا؟ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر ایک جگہ اکٹھے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ حشر۔ تو قرآن مجید میں حشر کی جو حقیقت آپ کو میں نے اوپر بتائی ہے، وہی کہ حقیقت بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکیں گے، تو تمام مخلوق اور کائنات جو ریزہ ہو چکی تھی، جو فنا ہو چکی تھی، وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی، یعنی اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی۔ جو لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ دوبارہ کائنات اٹھائی جا سکتی ہے، دوبارہ کائنات کو ایسے ہی پیدا کیا جا سکتا ہے، تو وہ پھر اگلی آیت سورہ یاسین کی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً بیان کیا ہے کہ جس خدا نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، وہ اسے دوبارہ نطفے میں بدل بھی سکتا ہے۔ جو خدا انسان کو موت دیتا ہے، وہ زندگی بھی دے سکتا ہے۔ تو پھر اس چیز پہ غور کریں تو انسان کا ایمان زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ ایک مومن کا ایمان اس پہ پختہ ہوتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں کہہ دیا گیا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس اختیارات، تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں، وہ کن فرماتا ہے، چیز ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کا کچھ بھی اس میں باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اب یہ کیا؟ اعمال نامہ اس کا تیسرا جز، عقیدہ آخرت کا تیسرا جز کیا آتا ہے؟ اعمال نامہ۔ اعمال نامے پر بھی یقین اسی طرح رکھنا ہے جس طرح قیامت کے دن پر، روز حشر کے دن پر یقین رکھنا ہے۔ تو یہ آپ غور کریں کہ حدیث سے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز یہاں ہوتی ہے کہ ہر ذی روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کی برائی اور نیکی کا حساب کتاب لکھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث آپ پنجم سے چہارم سے پڑھتے، چہارم پنجم کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو اس میں
حدیث ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب دیکھیں جو دنیا میں آپ اعمال کرتے ہیں، اچھے کرتے ہیں، برے کرتے ہیں، ہر اعمال کا حساب کتاب لکھا جا رہا ہے۔ وہ کرامن کاتبین ہمارا وہ حساب کتاب لکھ رہے ہیں۔ ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو دائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھتا ہے، برے اعمال کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ والا فرشتہ وہ لکھتا ہے، اور وہ ہمارے روز قیامت وہی اعمال نامے کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دنیا کو آخرت کی کھیتی کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہم جو کچھ یہاں بیج بوئیں گے وہ آخرت میں پائیں گے۔ جیسے اب آپ کھیتی باڑی دیکھتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ لوگوں نے عموماً دیکھا ہوگا آپ کے والدین کھیتی باڑی کرتے ہوں گے یا آپ کے ہمسائے کرتے ہوں گے۔ کھیتی میں یا گھر میں آپ کیاری میں جو بیج لگاتے ہیں وہی چیز، وہی پودا، وہی پھول آپ پاتے ہیں، وہی پھل آپ کو ملتا ہے۔ آپ آم کا درخت لگائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو انار کا پھل نہیں ملے گا، انار کا لگائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ کدو کی سبزی نہیں ملے گی، کدو کا لگائیں گے تو آپ کو پڑول نہیں ملے گا، بینگن لگائیں گے تو آپ کو پیاز نہیں ملے گا، پیاز لگائیں گے تو آپ کو کوئی اور چیز یا یہ لہسن شہسن آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح جو چیز آپ دیکھیں، آپ گندم لگاتے ہیں تو اس کی جگہ کیا آپ کو مکئی کا پودے ملتے ہیں، مکئی اگتی ہے، آپ کو نہیں ملے گی۔ مکئی لگائیں گے تو آپ کو باجرہ نہیں مل سکتا۔ اسی طرح جو چیز آپ اگاتے ہیں وہی چیز آپ پاتے ہیں۔ تو جو آپ عمل کریں گے، دنیا میں اچھے عمل کریں گے تو آپ کو اس کے بدلے میں نیکی ملے گی، آخرت آپ کی بہتر ہوگی۔ اور اگر دنیا میں برے اعمال ہوں گے، چونکہ ہمارے فرشتے کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، وہ بالکل من و ان جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں وہ ہمیں آخرت میں ہمیں ہمارے اعمال نامے کے طور پہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ایک فلم کے طور پہ وہ پورے سین ہماری زندگی کے گزارے گئے ایک ایک لمحے کے ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور پھر ہمیں یا تو ہمیں خوشی ہوگی یا ہم شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اس چیز پر ہمارا جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے کہ روز حشر وہ دن ہوگا جس دن ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے گا۔ اگر ہمارے اچھے عمل ہوں گے تو ہمیں دائیں ہاتھ پہ وہ اعمال دیے جائیں گے، اور اگر برے عمل ہوں گے تو ہمیں وہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں تو آگے آتا ہے میزان، یعنی اس کا جو چوتھا جز ہے وہ کیا ہے؟ میزان۔ یعنی میزان پر بھی ہمیں یقین پختہ ہونا ہے کہ میزان قائم کیا جائے گا۔ وہ کیا ہوگا کہ ان اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اب یہ جو اچھے اور برے اعمال ہیں ان کا وزن کیا جائے گا کہ یہ وزن کیا ہمارے لیے ہماری جنت خرید سکتے ہیں اگر باری ہیں، اگر کم ہے تو پھر ہمارے لیے اس کم ہونے کی وجہ سے ہم جہنم کے حقدار ٹھہریں گے۔ تو یہ جو وزن ہوگا اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا غضب، اس کا سارا قہر جو بھی ہوگا، وہ اگر رحمت اللہ تعالیٰ نے، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب مانگتے رہیں گے، اس سے رحم کی بھیک مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی رحمت کرے گا۔ اور اگر ہم یہاں اکڑ کے غرور و تکبر کی زندگی گزارتے رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے غضب، اس کے قہر کے حقدار ہوں گے، تو پھر زیادہ سے زیادہ بھاری اعمال بھی ہوں گے تو پھر بھی جہنم کے باعث اس کا ایندھن ہی ہم نے بڑھنا ہے۔ برے اعمال، وہ بھاری اعمال بھی ہمارے اکارت جائیں گے، ہمارے وہ اعمال بھی کسی قابل نہیں رہ جائیں گے، ان کا وزن بھی ہلکا ہو جائے گا۔ اور اگر ہم زندگی میں تکبر سے دور رہے ہیں، ہم نے عاجزی اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اچھا سلوک کیا ہے، اپنے کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے نیک اعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مخلوق پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے آخری جز ہے جنت اور دوزخ پر ایمان لانا، یعنی
جنت دوزخ پر اگر اس قیامت کے دن اس عقیدہ آخرت کے اس آخری جز پر ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوگا تو پھر بھی ہمارا عقیدہ آخرت مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہمارا اس چیز پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ جنت اور دوزخ بھی ملنی ہے، یہ ضرور جو ہم نے یہاں دنیا میں اچھے برے اعمال کیے ہیں اس کا بدلہ ہمیں جزا و سزا کے طور پہ ضرور ملنا ہے۔ اگر ہم نے اچھے عمل کیے ہیں تو پھر ہمارے وزن بھاری ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب ہی بھاری ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنے کرم کے ساتھ ہمیں اس کے جزا کے بدلے ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، ہم برے عمل کرتے رہے ہیں یا ہم غرور و تکبر کرتے رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی قہر کا جو ہے وہ غضب اس کے مستحق ہوں گے اور پھر ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ جنت اور دوزخ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور جنت اور دوزخ کی دونوں میں آپس میں بحث ہوتی رہی ہے، تو دونوں حدیث ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ دونوں آپس میں مباحثہ کرتی ہیں۔ جنت کہتی ہے کہ مجھ میں زیادہ لوگ داخل ہوں گے، مجھے جو ہے جہنمیوں سے بھرا جائے گا، مخلوق زیادہ میرے اندر آئے گی، تو جنت کہتی ہے نہیں، بلکہ مجھے بھرا جائے گا، زیادہ لوگ جنتی ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کو بھرا جائے گا، تم دونوں کو اس مخلوق سے بھرا جائے گا، جو جہنم میں جائیں گے وہ آدمی بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، جن بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ تو اسی طرح جنت میں جانے والے بھی انہی میں سے ہوں گے، جو اچھے عمل کرتے رہے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو برے عمل کرتے رہیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات اب ضرور صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گی، اور اس آیت کا جو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، عقیدہ آخرت کے متعلق یہ آیت سب سے پختہ اور مکمل آیت ہے، سب سے بہترین آیت ہے۔ اس سے زیادہ بالکل عقیدہ آخرت کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے پہلے تمہیں زندہ کیا ہے جب تم مر چکے ہو، جب تم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو وہ بھی ایک یعنی کہ مردہ حالت میں تھے، پھر اس نے تمہارے اندر جان پیدا کی۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ تفصیل چاہتا ہے، تو یہ اتنی تفصیل سے شاید وہ اتنا وقت نہیں ہے ابھی کہ میں آپ کو پوری تفصیل سمجھا سکوں۔ وہ بھی احادیث کے ذریعے اس میں بھی پوری تفصیل درج ہے کہ کس طرح پہلے شخص مردہ ہوتا ہے اور اس کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے، تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال اس میں وہ بالکل واضح طور پہ بتا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ اختیار رکھتا ہے۔ جیسے پہلے انسان تھا، مردہ تھا، تو اس نے پھر زندہ کیا تمہیں پیدا کر کے، اور پھر تمہیں پیدا کرنے کے بعد وہ پھر مارے گا اور پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جیسے حضرت عزیر اور حضرت عزیز علیہ السلام دونوں بھائی تھے، اور ان دونوں میں سے حضرت عزیز علیہ السلام کے دل میں ایسا خیال آیا تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی 100 سال کے لیے سلا دیا، اور ان کے سامنے وہ ان کا گدھا جو ہے وہ بالکل مر رہا ہے، مرنے کے بعد ہڈیاں اس کی ہوئی بوسیدہ ہو گیا، وہ ان کا سالن گڑ سڑ گیا، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی جو ہے وہ ان کو سلا دیا گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر دوبارہ 100 سال بعد اٹھایا گیا تو پھر وہ گدھا جو بالکل کھڈیاں بن چکی تھی، جو بالکل مٹی کے ساتھ مٹی مل چکی تھی، وہ بھی زندہ ہو گیا، اس کو دوبارہ اٹھایا گیا، اس کو بالکل اس پہلی والی شکل میں لایا گیا، سب کچھ ویسا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھو یہ چیز میرے اختیار میں ہے، جو چیز جب چاہوں میں کر سکتا ہوں، میں ذرے ذرے کو اس کائنات کے ذرے ذرے کو ختم کر دوں، میں پھر اس ختم کیے گئے ذرے ذرے سے جو ہے وہ پھر میں کائنات کو بنا ڈالوں۔ یہ سب کچھ رب تعالیٰ کے اختیارات میں ہے، اور بے شک وہ پروردگار ہے، اور وہی پروردگار سب کچھ ہر چیز پہ اختیار رکھتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سوال ضرور سمجھ آ گیا ہوگا، تو آپ نے اس کو ایک دفعہ یہ لیکچر پورا سن کے تو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اس کے جو چیدہ پوائنٹ ہے آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہے، کاپی پہ لکھ لیں تاکہ آپ کو کوئی چیزیں بھولے نہ، اور جو چیز آپ کو نہ سمجھ آئے پھر آپ وہ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ پھر انشاءاللہ کل دوسرے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گی۔
اللہ حافظ.